وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ابلیس نے کیا کیا؟ یہ گھٹیا ہے، مٹی سے پیدا ہوا یہ، میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ آگ کے لیے اونچائی ہے، مٹی کے لیے ذلت ہے۔ مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ تو میں اس کے گمان میں تھا کہ وہ ایک ایسی چیز سے پیدا ہوا ہے جو افضل ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی بات بتائی نہیں گئی تھی، ایک اس نے اپنی طرف سے ایک نظریہ گھڑ لیا، ایک ازامپشن اس نے بنا لیا کہ آگ افضل ہے مٹی سے۔ پھر اس کی بنیاد پر ایک دوسری بات بنا لی کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اور آگ افضل ہے مٹی سے، تو میں افضل ہوں اس سے، اور چونکہ میں اس سے افضل ہوں، اب میں افضل ہوں، میں اتنا کھو گیا کہ اللہ بڑائے کو بھول گیا کہ اللہ کا حکم آئے تو مجھے اپنی فضیلت نہیں دیکھنا ہے، مجھے اپنی بڑائی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تب بھی مجھے اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ لیکن اپنی بڑائی میں وہ اتنا کھو گیا، اپنے افضل ہونے میں اتنا کھو گیا کہ اس نے یہ بھی بھلا دیا کہ حکم کون دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن اپنی بڑائی کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کو بھی رد کر دیا۔ تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق آئیں واضح شکل میں، لیکن وہ اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا اگر میں نے مان لیا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یا کسی اور تحفظ کی بنیاد پر، کسی اور وجہ سے، خاندانی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، دنیا کے مفاد کی وجہ سے وہ اس حق کو تسلیم نہ کرے، یہ بڑائی، اپنی بڑائی ہی گھمنڈ ہے، اور دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کے پاس کمیوں کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھے، کبھی دین کی وجہ سے، کبھی علم کی وجہ سے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تو یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں کسی میں تو ایسا انسان متکبر ہے۔ اور اس کی پہلی مثال ہم کو ملتی ہے شیطان میں۔ اس سے ایک برائی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایسی خصلت ہے جو ابلیس کی خصلت ہے، ایسا جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہوا، اللہ نے اس کو اصاغر میں ذکر کیا، تو معلوم ہے کہ اگر میں بھی اس خصلت کو اپناتا ہوں تو میرا بھی شمار، میرا بھی معال اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر حال میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا تو معال میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا، اگر صفت میں اس کے ساتھ ہو گیا تو انجام میں بھی اس کے ساتھ ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ ذلت اور اس کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو یہ بہت بری چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ اس سورۃ الاعراف میں اللہ نے بیان کیا ہے کبریائی، تکبر، بڑائی اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی خصوصیات میں سے ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے، وہ بندوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا چاہیے، اس میں سے چھیننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، بلکہ سارے عالمین کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ کوئی چیز جو وجود رکھتی ہو اللہ اس کا رب نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ کچھ بھی ہو، آسمان و زمین میں جو بھی ہے، دنیا و آخرت میں جو بھی ہے، اللہ سب کا رب ہے، چاہے فی الوقت اس کا وجود ہو یا نہ ہو، ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں بڑائی اسی کے لیے خاص ہے، کبریا اسی کے لیے ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کبریائی اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے خاص ہے، اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ ایک حدیث قدسی آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریا، بڑائی میری ردا ہے، چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میرا تہبند ہے، ازار ہے۔ اور فرمایا فَمَن نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، جو ان دو چیزوں میں مجھ سے لڑائی کریں،
منازعات کریں، چھیننے کی کوشش کریں، میں اسے آگ میں پھینک دیتا ہوں۔ علماء نے بہت تفصیل سے اس حدیث کو سمجھایا، خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح سے ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ کبریا اور عظمت یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے خصائص میں سے ہے۔ چادر اور تہبند کوئی بھی بندہ اس میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا ہے، چادر خود اوڑھ لیتا ہے، تہبند خود باندھ لیتا ہے۔ جیسے ایک مخلوق اس میں کسی دوسری مخلوق کو شریک نہیں کرتی ہے، اسی طرح سے کبریا اور عظمت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے کسی کو اس میں شریک نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی مخلوق، کوئی بندہ بڑا بننے کی کوشش کرے اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی عظیم بننے کی کوشش کرے، عظمت میں اللہ کی منازعات کرے اللہ سے، اللہ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں، بڑائی اور عظمت۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن قیم بھی فرماتے ہیں کہ الکبریا یہ اوسع من العظمہ، اس لیے اس کو اوپر رکھا گیا، اس کے لیے ردا کا لفظ آیا۔ اور کبریائی بھی یعنی اس کے ساتھ عظمت بھی ہے، لیکن اس کا معاملہ اس کے بعد ہے۔ یہ دو الگ الگ صفات ہیں، اسی لیے دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات حدیث میں ہے، اور امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبریائی اللہ کے لیے خاص ہے۔ جو بندہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے حق کے مقابلے میں، خاص طور سے ایسا آدمی اللہ سے لڑ رہا ہے، ایسا آدمی اللہ سے منازعات کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث میں بتایا گیا ہے، قذفتہ فی النار، میں اسے آگ میں پھینک دیتا ہوں، اس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ جہنم کے اسباب سے بچے، اور یہ تکبر جہنم کے یقینی اسباب میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تکبر کی قسمیں کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں تکبر، ایک تو مثال آپ دیکھ چکے، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کی عبادت میں آدمی گھمنڈ کرے، اللہ کی عبادت نہیں کرے، اللہ کے مقابلے میں بندگی اور تواضع کو نہیں اپنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جان لو کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں، جانے والے جائیں گے، ہم اپنے فٹ بال دیکھیں گے۔ کوئی بلانے والا بول نماز کے لیے چلو بھائی، پڑھو، آپ لوگ نمازی ہو، نماز ملاؤں کے لیے ہے، پڑھو۔ آپ نہیں آؤ گے، نہیں آئیں گے۔ کیا کر رہے آپ لوگ؟ کام کر رہے، دیکھتے نہیں۔ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں گھمنڈ، اللہ کے آگے جھکنے سے پرہیز کرنا۔ ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، ابلیس نے، بتائیے اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ زندگی بھر آدمی نمازیں چھوڑتا رہے، بتائیے ایک آدمی انکار کر دے نماز کا، تحقیر کرے نمازیوں کی، ایسا آدمی کیسے پنپ سکتا ہے؟ اور یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے آگے اپنے کو بندہ بنا کر رکھنا، ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں محتاج ماننا، اللہ کا محتاج ماننا، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی پسند کو نافذ کرنا، کہ جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ کروں گا، میں آزاد نہیں، میں غلام ہوں، میرا ایک مالک ہے، میری زندگی میں جو چاہے تصرف کرے۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، دعا میں کیا ہے؟ اے اللہ میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، بیمار کر دیا، صحت دے دی، کامیابی، ناکامی، ترقی، زوال، نعمت، کبھی محرومی، عدل فی قضاؤک، لیکن اے اللہ
تو جو بھی فیصلہ میری زندگی میں کرے اس میں کبھی ناانصافی نہیں ہوتی ہے، تو ظلم نہیں کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے میں اس سے راضی ہوں، وہ عادل ہے، ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے تو نے کیا، میں تیرے فیصلے کو کبھی غلط نہیں بولتا ہوں۔ اپنی خواہشات میں، اپنی لذتوں میں آدمی اتنا کھو جائے کہ اللہ کے فیصلوں کو چاہے وہ کونی ہوں یا شرعی ہوں اس میں عیب نکالنے لگے، یہ تکبر ہے۔ عورت کہنے لگے یہ پردہ اسلام میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ طلاق کا قانون اسلام کا سمجھ میں نہیں آتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ 4 نکاح سمجھ میں نہیں آتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا غلط ہے، یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ میں۔ اللہ کے حکم کا انکار بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں عیب نکالنا، اپنی عقل کو اتنا عظیم سمجھ لینا کہ اس کی بنیاد پر اللہ کے فیصلوں میں عیب نکالے انسان۔ یا آدمی کہنے لگے کہ یہ زکوٰۃ کا سود حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تجارت میں بھی منافع ہوتا ہے اور سود میں بھی ہوتا ہے، یہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ، یہ حرام، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور موجودہ دور میں تو اور بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بچنا مشکل ہے اور کیسے اسلام میں ڈال دیا گیا حکم۔ موسیقی حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میوزک میں کیا نقصان ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی اس میں علت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور بچنا کتنا مشکل ہے اور اسلام میں حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے دین میں، شرعی احکام میں عیب نکالنے لگے، اللہ کے فیصلوں کو چاہے وہ اس کی زندگی میں ہو، اس پر اللہ سے ناراض ہو کہ اللہ کے فیصلوں ہی کو غلط بولنے لگے، یا دینی احکام کے اندر انسان اپنی عقل کی بنیاد پر ان کا انکار کرنے لگے، یا اللہ کی عبادت عملاً کرنے میں آدمی پیچھے ہٹے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں آدمی گھمنڈ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، گڑ گڑاتا نہیں، اللہ کے آگے محتاج بن کے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتا، دعا نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اس پر، ناراض ہوتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا تو اللہ سے نہیں مانگتا، تیرے پاس سب کچھ ہے، کیا مانگو اللہ سے؟ پیسہ ہے، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، بیوی بچے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، کیا مانگو اللہ سے؟ ہے ہمارے پاس سب۔ مسلسل دعاؤں کو ترک کرتا رہے آدمی، اللہ سے نہیں مانگے، وہ اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے اللہ کا، وہ اپنی نعمتوں میں اتنا کھو جائے کہ یہ بھول جائے کہ اللہ کسی بھی لمحہ اس کو چھین سکتا ہے، یہ بھول جائے کہ دیا ہوا اللہ کا ہے، بے مانگے دیا، لیکن پھر بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ نعمتوں کا پانا اصل نہیں ہے، نعمتوں سے انتفاع اصل ہے۔ کتنے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے لیکن آخری وقت میں لقمے نصیب نہیں ہوتے ہیں، حلق کا لقمہ بھی نکال لیا جاتا ہے، ایسے وقت میں موت آتی ہے، یہ کھایا ہوا لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر پاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے لیکن بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، اور نہ جانے کتنی ساری بیماریاں ہیں، سب لوگ کھاتے ہیں، گھر والے کھاتے ہیں، نوکر کھاتے ہیں گھر کے، یہ نہیں کھا سکتا ہے۔ ملکیت میں آنا اصل نہیں ہے، اسے فائدہ اٹھانا اصل ہے، بعض اوقات اللہ دے کے بھی روک لیتا ہے، سوچئے، کبھی امتحان کے طور پر اور کبھی سزا کے طور پر، کبھی رفع درجات کے طور پر اور کبھی دنیا میں ذلیل کرنے کے طور پر۔ وہ مالک ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس سے ملتا ہے، اور وہ چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان، ورنہ نہیں۔ آدمی ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو، اللہ جو دیا ہوا ہے اس کو میرے لیے خیر بنا، اس کا بھی انسان محتاج ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے، جب آدمی نماز کی اذان جب سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس کے جواب میں آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حول کوئی قوت نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر، نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی قوت کے بغیر۔ علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا کہ انسان اذان سن رہا ہے، جانا ہے اس کو نماز کے لیے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ اگر تو توفیق دے گا تو ہی آ سکتا ہوں میں، تیری توفیق کے بغیر یہ بھی نہیں کر سکتا، میں اذان سن کے بھی میں نہیں آ سکتا ہے، اس میں بھی مجھ کو تیری مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اس عبادت میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں، تو مدد نہ کرے میں نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں،
تیری توفیق کے بغیر. اپنی نفی کرنا، میں کچھ ہوں، یہاں مصیبت شروع ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا معاذ میں بہت محبت کرتا ہوں تجھ سے، نماز کے اخیر میں یہ دعا مت چھوڑنا، فی دبر کل صلاۃ. نسائی کی روایت میں نماز میں اس دعا کو نہ بھولنا، نہ چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھے سلیقے سے تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر. اللہ کی عبادت میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اگر اللہ مدد نہ کرے زندگی کا مقصد پورا نہیں کر سکتے. لیکن آدمی گھمنڈ میں آ جا، میں گویا کہ اللہ کی عبادت کر کے نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر رہا ہے. کہ اگر زندگی میں مسائل ہے، اللہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، سب کچھ تو کرتا ہوں، پھر کیوں تکلیف آ رہی ہے؟ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگ جائے. کہ وہ دینداری کو اپنے لیے ایسا بنا لیں کہ نعوذ باللہ اللہ پر ایک احسان کیا، اس کے بدلے اللہ کو کچھ دینا ہے، اس کو اللہ پر قرضہ ہے اس کا. اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی رسول کے مقابلے میں ہوتا ہے. رسول کا حکم سامنے آیا، یہ حدیث تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ حکم تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں. حدیث تو حدیث ہوتی ہے نا، وہ تو وہ انسانوں کے ذریعے سے آئی ہے. اجمیوں کا فتنہ ہے، ایران سے آئی ہے، سارے محدث ایران کے تھے، اور 200 سال بعد لکھی گئی. 50 ہیلے آدمی بناتا ہے خواہشات نفسانیہ کے دلدل میں پھنس کر. کبھی عقل اور کبھی خواہش، کبھی دنیا کی منفعت اور کبھی دنیا میں اپنا مقام. انکار کرتا ہے نبی کی بات کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، موجود تھا وہاں پہ آپ کی مجلس میں. کھانے کا وقت آیا، لوگ کھانے لگا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، لیفٹ ہینڈ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک. ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کچھ نہیں، آپ نے بس اصل بات بتا دی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. قال لا استطيع. اس نے کیا کہا؟ ہم نہیں کھا سکتے، میں نہیں کھا سکتا. وہاں معاملہ استطاعت کا نہیں تھا، ہم کو نہیں چلتا، ہم ایسے ہی کھاتے ہیں. آدمی بعض اوقات بولتا ہے نا، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا، بھئی گانا بجانا مت کرو، نکاح کے اندر یہ سب چیز نہیں. بھائی ہم ایسے ہی ہوتا. مولوی صاحب آپ اپنے حساب سے چلو، آپ خالی نکاح پڑھانے کے لیے آؤ. ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا، ناچ گانا ہوتا اور سب کچھ ہوتا، دولہا ایسے ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا، سب ایسے ہی ہوتا ہمارے پاس. آپ ہم کو سدھارنے کی کوشش مت کرو، آپ اپنا کام کرو، اپنی فیس لو اور چلے جاؤ. ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. بھائی حدیث میں یہ منع ہے، قرآن میں ایسا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، آپ کا جو کام ہے آپ کرو، ہمارے بیچ میں مت آؤ. نہیں چلتا ہم کو ایسا، نہیں کھاتا میں، لا استطيع. اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا استطعت. نہیں کھا سکتا تو. گویا کہ آپ کی طرف سے ایک بد دعا کی شکل میں تھی کہ ہاں ٹھیک ہے تو نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا نا، نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا پائے گا. صحابی کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر. واقعی استطاعت کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہاتھ شل ہو گیا ہے، ہاتھ فریکچرڈ ہے، یا ہاتھ پیرلیسس ہوا ہے اس کو، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں. ایسی استطاعت کا مسئلہ نہیں تھا. مجھ کو نہیں چلتا سیدھے ہاتھ سے کھانا، میں ہمیشہ سے ہی لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں، بس میرا طریقہ ہے یہ، مجھے زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے. کہا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے کس چیز نے روکا؟ ما منعہ الا الکبر. اس کو تکبر اور گھمنڈ نے روکا. گھمنڈ کی وجہ سے نہیں سنا اس نے. فرماتے ہیں فما رفعها الى فیہ. اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا.
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو بد دعا کے طور پر قبول کر لیا اس کے مقابلے میں. نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا، لستطعت، تو نہ کھا پائے، نہ تیرے اندر استطاعت ہی نہ اس کی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں پائے. تو اب دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبر کی سزا، گناہوں کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے. گناہ کا برا انجام دنیا میں بھی سزا اور عذاب کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور ان میں سے ایک گناہ کبر بھی ہے. رسول کے مقابلے میں کبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اپنی عقل اور اپنی خواہشات سب کو پس پش ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کر لینا چاہیے. اپنی خاندانی روایات، اپنا نظام، اپنی سوچ، اپنی سیٹنگ، اپنے بنائے ہوئے اصول، بعض اوقات آدمی کے اپنے بھی اصول ہوتے ہیں. میری یہ ترتیب ہے، میرے یہ ہیبٹ ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ فلاں جگہ یہ ماسٹرز ڈگری اس میں کی ہے. بعض اوقات اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور عالم کہہ رہے ہیں بھائی حدیث میں آیا ہے اگر وہ جھوٹ بولیں، عیب چھپائیں، برکت ختم ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتی حدیث اپنے. مارکیٹنگ جھوٹ بولنے ہی کا تو نام ہے کہ آدمی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آدمی جھوٹ ہی بولتا ہے نا. آپ بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، عیب اس کا چھپانا نہیں، بتانا، یہ کوئی طریقہ ہے تجارت کا؟ ہے یہ بیوقوفوں کی تجارت ہے. حدیث کے مقابلے میں اس نے بتایا یہ نہیں چلتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کام نہیں آئے گا، آج یہ فیل ہے. ایسی تجارت اور ایسا تاجر فیل ہے، آج فیل ہے. جبکہ حدیث میں بتایا گیا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولیں، صدق بیانی کریں، اور اپنی چیز کی حقیقت کو، اس کی اصل حیثیت کو بیان کر دیں، جو بھی عیب کے اعتبار سے، کمی اور نقص کے اعتبار سے ہو بتا دیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کی بیع میں برکت ڈالتا ہے. بزنس پھلتا پھولتا ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے کم دکھائی دے لیکن منفعت کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. دکھے تھوڑا لیکن کام زیادہ ہو تو اچھا ہے نا بھائی. دکھے اتنا زیادہ غبارے کی طرح لیکن کام کچھ بھی نہ اور اس کا وزن کچھ بھی نہ ہو، کیا فائدے کا؟ تو بعض چیزیں ظاہر میں بہت بڑی ہوتی ہیں، حقیقت میں بے قیمت ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں حقیقت میں زیادہ ہوتی ہیں اگرچہ ظاہری اعتبار سے کم ہوتی ہیں. برکت اسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑے کو زیادہ اللہ کر دے کسی کے لیے. لیکن یہ چونکہ آکسفورڈ میں پڑھا ہے لہٰذا اس کو حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ انہی ملحدین میں پل کے بڑا ہوا ہے، اس کی عقل وہیں پروان چڑھی ہے. اب نہیں مانتا وہ رسول کی بات، نہیں مانتا، عقل میں نہیں آتی ہے، انکار کر دیتا ہے. یا جاہل دیہاتی گاؤں کا ہے اور باپ دادا کی طریقے ہی کو اصل سمجھ رہا ہے، اس کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے لیکن وہ عقل کی بنیاد پر تو نہیں، کیونکہ عقل اس کے پاس ویسی ہے نہیں. لیکن بس ہم لوگ ایسی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسی کرتے ہیں، نہیں مانتے ہم اس کو. قبروں پہ سجدہ مت کرو، غلط رسم و رواج مت کرو، نکاح جنازے کی غلط رسمیں بند کرو، نہیں ہمارا یہی چلے گا. حدیث ہے بھائی ایسی، حدیث تمہارے پاس رکھو، ہم نہیں مانتے اس کو. یہ سب کیا پاگل ہیں کہ اتنے سب جو کرتے آئے؟ انکار کر دے. وہ اپنی معلومات کو، اپنی سوچ کو، اپنے اصولوں کو اتنا عظمت دے دے، اپنے باپ دادا کو اتنی عظمت دے دے کہ اس کے مقابلے میں رسول کی عظمت اس کو معلوم نہ ہو، رسول کی بڑائی اس کو معلوم نہ ہو. ایسا انسان ناکام ہے. یہ دوسری صورت ہے تکبر کی کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر دے، آپ کی بات کا انکار کر دے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. تیسری صورت یہ کہ آدمی لوگوں کے اوپر بڑائی جتائے، ان کو حقیر بتائے. مخلوق کے مقابلے میں کبر. کوئی آدمی صورت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، نسل خاندان کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، پیکج کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اگر اس میں کوئی کمی ہے، کبھی وہ حقیقی کمی ہوتی، کبھی فرضی کمی ہوتی ہے. گورے کالے کا فرق کوئی حقیقی چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی فضیلت کا معاملہ ہو، لیکن بنا ہوا ہے سماج میں. اب اس کی بنیاد پر عرب میں بھی مسائل تھے، آج پڑھے لکھے ملکوں میں بھی مسائل ہیں. امریکہ جیسے ملک میں مسئلہ ہے گورا افضل ہے کالے سے.
اور اس کی بنیاد پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے. یہ فرضی چیز ہے، اسلام میں اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن کبھی اس بنیاد پر ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو حقیر ثابت کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں. تو مخلوق کے مقابلے میں بھی کبر ہوتا ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی تکبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کمپنی کا باس ہو اور اس کمپنی کا کوئی نوکر ہو، مسلمان ہیں دونوں، بھائی ہیں دونوں.